وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سوات واقعے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے اور اس کا ایمانداری سے جائزہ لے کر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ وہ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹرز کے دورے کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے، جہاں انہیں مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 کے سیلاب نے پاکستان میں شدید تباہی مچائی، مکانات اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ انہوں نے NDMA کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے اور خطرات سے بروقت آگاہی میں اس ادارے کا کلیدی کردار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سوات واقعے پر پوری قوم غمزدہ ہے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے مل کر ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی اپنائیں۔ سانحہ سوات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے دریا میں پھنسے افراد کو بروقت امداد پہنچانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام دریائے سوات میں 13 افراد کی ہلاکت کے بعد اٹھایا گیا، جہاں ریسکیو سامان کی عدم موجودگی کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ حکام کے مطابق اب ڈرون کے ذریعے پھنسے افراد تک حفاظتی جیکٹس، رسیاں اور دیگر ضروری سامان فوری پہنچایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو اس سلسلے میں مشقیں بھی دکھائی جا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ 5 روز قبل دریائے سوات میں 18 افراد پانی میں پھنسے تھے، مگر بر وقت ریسکیو سامان نہ ہونے کے سبب وہ جان کی بازی ہار گئے۔ وفاق کی حکومت نے بجلی کے بلوں سے PTV فیس ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پاور ڈویژن نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ملک بھر کے بجلی صارفین کو جولائی 2025 سے PTV فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے اعلان کی روشنی میں تمام بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اپنے بلوں میں سے PTV فیس کو ختم کر دیں۔ پاور ڈویژن نے وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ رواں ماہ یعنی جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا، جس سے عوام کو براہ راست ریلیف ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ صوبے میں تعلیمی اور صحت کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کا آغاز آئندہ ساماہی میں کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق 4400 نئے اساتذہ کی بھرتی، 4 نئے IBA کمیونٹی کالجز کا قیام اور 34,000 اسکولوں کو مالی خود مختاری دینے کا عمل جلد شروع ہوگا۔ سندھ ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے مزید مستحق طلبہ کو وظائف فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں 326.5 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے اور فنڈز کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ SIUT PPHI NICVD اور چانڈکا میڈیکل کالج استعمال کی توسیع، نیز ایمبولینس سروس کی اپگریڈیشن حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ کراچی کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج کے تحت سڑکوں، پانی، سیوریج اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبے جلد شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کو تاحال وفاق میں شمولیت کی کوئی پیشکش موصول نہیں ہوئی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ جب تک فلسطین اور کشمیر جیسے تنازعات کا حل نہیں نکلتا، دنیا میں جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ میں معصوم جانوں کا ضیاع ہوا اور جنگ کے بجائے امن ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارت نے آبی دہشت گردی شروع کر دی ہے اور مودی حکومت اپنے ہی لوگوں کو مروا کر دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے اور سیز فائر کے لیے کوششیں کی گئیں۔ مشال ملک نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے حل پر توجہ دے، کیونکہ یہی مسائل عالمی امن میں رکاوٹ ہیں۔